السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ دوستو، بڑی امید تھی آج مسلم لیگ نون کی میٹنگ تھی ایگزیکٹو سینٹرل ایگزیکٹو کی. تو کافی پہلے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ 15 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہے اس میں ہم فائنل طے کریں گے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے بارے میں. تو دھرنے کے بارے میں پیپلز پارٹی کا بھی بیان ہے، وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. اور جب انہوں نے پہلے مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ بھئی دھرنا نومبر میں لے کے جائیں کیونکہ اکتوبر میں ڈینگی وغیرہ ہے، ڈینگی کا بہانہ کیا تو نومبر میں لے کے جائیں. تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں دھرنا اکتوبر میں ہوگا. اور انہوں نے یہ ڈیٹ بھی بتائی تھی کہ 15 اکتوبر سے لے کے تو 30 اکتوبر تک اس کے درمیان جو ہے نا وہ دھرنے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. اور انہوں نے ایک قسم کا پیغام دے دیا تھا نون لیگ کو کہ دھرنا ہر صورت اکتوبر میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے دوستو، تو آج پھر وہی لیم ایکسکیوزز، کیونکہ میں آپ کو سر یہ اندر کی بات یہ بتاؤں کہ مسلم لیگ نون میں 80% لوگ جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جو ہے ریزسٹنس اور مزاحمتی پالیسی نہیں اپنانا چاہتے، مزاحمتی سیاست نہیں کرنا چاہتے 80% لوگ. ہاں، مریم نواز اگر باہر ہوتی تو دھرنے کا کب کا اعلان ہو چکا ہوتا، سب سے پہلے، بلکہ وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوتا. اور اس لیے پھر آج مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ دھرنا نومبر تک لے جائیں. اور انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا بالکل. پیپلز پارٹی نے جو اعلان کیا ہے وہ بلاول بھٹو نے آج تھوڑا سا ایک آگے سٹیپ لیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فضل الرحمان کی جو ہے نا وہ مارل اور سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا تھا، اب ہم کوئی ملاقات کر کے درمیانی رستہ بھی نکالیں گے. تھوڑا سا یہ نہیں کہ انہوں نے مزید ایک سٹیپ آگے کی بات کی ہے. لیکن دوستو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا ذہنی طور پہ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹیوں سے بڑی ہیں، دائیں بائیں کی دونوں، نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی. ٹھیک ہے، تو جب یہ بڑی جماعتیں ہیں تو ان کو یہ سارا کچھ، جب مولانا صاحب نے جب سے دھرنے کا اعلان کیا ہے تو ان کا جو امیج ہے نا وہ اینٹی حکومت کے حوالے سے ابھر کے سامنے آیا ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ایکٹیویٹی کچھ کر رہے ہیں. تو شہباز شریف کا تو آپ ایک جلسہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کوئی ایک جلسہ کیا ہو. ایک جلسہ جب مریم نواز صاحبہ باہر تھیں تو وہ جلسے کر رہی تھیں، کارکنان کو ایکٹیو کر رہی تھیں اور سارا کچھ کر رہی تھیں. تو شہباز شریف نہ تو جلسہ کرنا چاہتے ہیں. میں اندر کی بات بتاؤں آپ کو کہ شہباز شریف پورے 5 سال تک اس حکومت کو دینے کو تیار ہیں. اور کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی حکومت کے ساتھ معیشت کے حوالے سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، حکومت کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کرنے. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ عمران خان ان سے تعاون نہیں لے رہا، ورنہ شہباز شریف جو ہے نا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ کام کرنے دیا جائے اور وہ چاہے جو بھی ہو. تو دوستو، یہ بتاؤں آپ کو کہ شہباز شریف نے کوئی مہم نہیں چلانی، جو مرضی نومبر آ جائے گا، نومبر میں بھی دیکھ لینا. ان کی پالیسی شروع سے یہی ہے. جب نواز شریف صاحب باہر بھی تھے نا تو نواز شریف صاحب خلائی مخلوق کی اور نادیدہ قوتوں کی باتیں کرتے تھے، تو تب بھی شہباز شریف صاحب کسی صحافی کا سوال کا جواب نہیں دیتے تھے کہ یہ نادیدہ قوتیں کون ہیں اور یہ خلائی مخلوق کیا ہے. وہ کہتے تھے بھئی مجھ سے یہ سوال نہ پوچھو. اور وہ آئندہ بھی ایسے ہی کریں گے. ان کے ذہن میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے ہی اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی مخالفت میں نہیں کیا جا سکتا. جبکہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی ڈائریکٹ مزاحمتی پالیسی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی عمل میں جو اسٹیبلشمنٹ میں ان کی مداخلت کسی صورت برداشت نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کا ویو ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ کہ آج مریم نواز صاحبہ نے بیل کے لیے بھی اپلائی کر دیا ہے.
تو میں بطور سینئر وکیل اور یہ میرا اندازہ ہے کہ مریم نواز کی جو بیل ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہو جائے گی. کافی زیادہ امکان ہے، یہ کہہ لیں کہ 90% امکان ہے کہ ان کی بیل ہو جائے گی. اور باقی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اکیلے دینا پڑے گا. ANP بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی، ٹھیک ہے. اچھا، یہ پہلے جو ہے نا پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم وہ مذہبی کارڈ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ تب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ختم نبوت کانفرنس ہوگی اور ختم نبوت کا دھرنا ہوگا. تو اب مولانا صاحب نے اپنی تبدیلی کر کے اس ختم نبوت والے دھرنے کو یا مذہبی دھرنے کو آزادی مارچ کی طرف کر دیا ہے. بہرحال اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ابھی کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. وہ ان کو ہو گئی تو پھر علیحدہ بات ہے، ورنہ دھرنا ہوگا. لیکن دھرنا ہونے سے مولانا صاحب کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی، اور وہ ان دونوں پارٹیوں کی طرف نہ دیکھیں. اگر دیکھیں گے تو مایوس ہوں گے اور مایوس ہوں گے.